السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یعنی شرک نہ کریں تو انہیں عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اہل جنت میں سے یعنی جنتی لوگوں میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ اٹھا رکھو یعنی ایک طرف ہٹا دو۔ تو اس کے چھوٹے گناہ، اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا، فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کہے گا ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا، تمہارے لیے ہر برائی کے عوض، ہر گناہ کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ میں یعنی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کانا پھوسی کے بارے میں کیا سنا ہے یعنی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گناہ گار ہوگا اپنے پروردگار سے، اپنے خالق و مالک سے نزدیک ہو جائے گا۔ پروردگار اپنا بازو جو اللہ کے شایان شان ہے اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، تو نے فلاں دن دنیا میں یہ برے کام کیے تھے۔ وہ عرض کرے گا، کہے گا، بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں پر تو غفور الرحیم ہے۔ غرض سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کرا لے گا، پھر فرمائے گا کہ دیکھ، میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے، ان پر پردہ ڈالے رکھا، تو آج میں ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز ہنسی کا سبب ہوئی؟ فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اللہ سے کہتا ہے کہ یا رب، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم سے فرماتے ہیں کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب تو میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کی حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنے گناہوں کا بار کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا
اور عرض کرے گا یا رب یا باری تعالی اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یا رب، یہ محل کس نبی اور کس صدیق اور کس شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا یا رب یا باری تعالیٰ کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا یا رب وہ کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، بدلہ نہ لے۔ وہ کہے گا یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مؤمنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو وہ اسے پھر بخش دیتا ہے، پھر معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، بخشش کر دی۔ راوی حدیث عبد الاعلیٰ نے کہا مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا تھا جو چاہو کرو۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا یا کلیم اللہ رب تعالی سے دعا فرمائیں کہ رب تعالی شانہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہمراہ لائے اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، اے میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور گرمی اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک کیسی آواز پہنچاؤں گا؟ جواب ملا تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے
اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے، ہم بارش سے محروم ہیں۔ اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور دعا کی، اے میرے کریم رب، تو کتنا کریم اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت، اسی کی وجہ سے اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے، ملاقات کرا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بندہ بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک گناہگار اور نافرمان شخص تھا، اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا؟ سورہ جن آیت نمبر 16 میں رب تعالی جل شانہ نے سچ فرمایا ہے، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔